زکوٰۃ کا پوچھا ہے کہ سب سے پہلا حق کون سا بنتا ہے؟ دیکھو بھائی، زکوٰۃ میں سب سے پہلا حق اپنے بہنوں کا اور اپنے بھائیوں کا بنتا ہے، بس باقی سب بعد میں۔ اپنے بہن بھائیوں کو دیکھے، سگے بہن بھائیوں، پھر سوتیلے بہن بھائیوں، اگر ان میں کوئی ہے جو زکوٰۃ کو ڈیزرو کرتا ہے تو انہیں دے، اور بہتر یہ ہے کہ سارا سال دیتا رہے۔ 1 لاکھ روپے زکوٰۃ دی نا، ہر مہینے 8,000 بھجوا دیا، ہر مہینے 10,000 بھجوا دیا، تاکہ ان کا پردہ بھی رہے۔ جب زکوٰۃ رمضان میں 1 لاکھ دے گا تو بھی سمجھیں گے نا کہ ہمیں کس حیثیت میں رکھا جا رہا ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس کی ڈویژن کر کے سال میں سب سے پہلا حق بہن بھائیوں کا بنتا ہے، اس کے بعد ان کی اولادوں کا، یعنی بھانجے بھانجیاں بھتیجے بھتیجیاں، ان کا حق بنتا ہے۔ فرض کر لیں 4-5 بہن بھائی ہیں، آگے ان کی اولاد کو بھی شمار کریں تو 20-25 بن جاتے ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا ہے جس کی پسلی کمزور ہے اور زکوٰۃ کو ڈیزرو کرتا ہے، انہیں دینا چاہیے۔ بہن بھائیوں کے بعد زکوٰۃ کا حقدار چچا ہیں، کیونکہ باپ کا بھائی ہے نا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے چچا تو تمہارے والد ہی کی حیثیت سے ہیں، ایک ہی درخت کی 2 شاخیں، تو چچا کو ملنا چاہیے۔ چچا چچی کے بعد ان کی اولادیں آتی ہیں، کیونکہ عمزاد ہیں، سارے بھائی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا کو ترجیح دی ہے خالہ پہ، اور اس کے بعد خالہ ہیں، اور پھر خالہ کی اولاد، چچا اور اس طرف والدہ کی طرف سے خالہ، کیونکہ یہ سب ایک ہی درخت کی شاخیں، پھر اس کی خالہ کی اولاد ہے، پھر ماموں ہیں اور ان کی اولاد، اور پھر اس کے بعد جو بھی اپنے عزیز ہیں قریبی ان کی، پھر اس کے بعد پڑوسی کا حق بنتا ہے۔ پڑوسی بھی اگر ہے تو پھر اپنے پیشے میں، پیشے کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی گاڑیاں ٹھیک کرتا ہے تو اپنے پیشے کے افراد کو جانتا ہے کہ فلاں جو مکینک ہے نا، اس جگہ وہ گاڑیاں تو ٹھیک کرتا ہے، اپنا دوست یار ہے، مگر اس کے پاس یار پیسے نہیں ہوتے، دکان اندر ہے، گاہک نہیں ملتے، میں ہی کبھی کوئی بھیج دوں تو بھیج دوں، مدد کر دوں۔ یہ ہم پیشہ ہونا زکوٰۃ کو کھینچتا ہے۔ ایک آدمی کپڑے دھوتا ہے، اسے پتہ ہے کہ شہر میں کتنے ڈرائی کلینرز ہیں، کتنے دھوبی ہیں، یہ ایک پیشہ ہے۔ وہ اپنے پیشے کی عزت، احترام اور باخبر ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ کو ڈیزرو کرتا ہے، زکوٰۃ کا مستحق ہے، اسے دینی چاہیے۔ پھر اس کے بعد اپنا محلہ ہے، پھر شہر ہے، اور پھر بستی والے ہیں، شہر گاؤں بستی والے، اس سے جو زکوٰۃ بچ جاتی ہے پھر وہ ان اداروں کو دی جائے جو ادارے دین کا کام کر رہے ہیں۔ اصول تو یہ ہے، فتاوی عالمگیری میں لکھا، ہم نے آپ سے عرض کر دیا ہے، لیکن ہمارے یہاں اس وقت عجیب حال یہ ہے کہ کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے، فلاحی ادارہ، جو بغیر زکوٰۃ کے اور ڈونیشنز کے نہ چل رہا۔ عجیب حیرت کا مقام ہے، کوئی فیصلہ کرنا بڑا ہی دشوار ہے۔ مدارس کو نہ دیں، دین کی تعلیم ختم ہوتی ہے۔ اس ترتیب کو سامنے رکھیں تو مدارس کو کچھ نہیں بچتا، اور ادھر دیں تو ادھر عام عوام میں مفلوق الحال لوگ ہوتے ہیں، کدھر جائے آدمی؟ سارا معاملہ ہی چوپٹ کیا ہوا ہے۔